وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو تے 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو تے جو دل دا محرم باہو سوہی رب پچھانے ہو۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کے کلام لا ریب سے سورہ شعراء کی آیت نمبر 88 اور 89 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ الہ العالمین مجھے اس دن جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا اس دن رسوا نہ کرنا۔ اپنی عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں وہ دن کیسا ہوگا؟ عرض کی یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کر آیا۔ یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کے کام سب کچھ آئے گا، اس کا مال بھی کام آئے گا، اس کی اولاد بھی کام آئے گی۔ یعنی اس نے جو مال اللہ کی راہ میں دنیا میں خرچ کیا اس کے لیے صدقہ جاریہ بن کے اس کے لیے اجر و ثواب کا ذخیرہ بنتا ہوگا اور قیامت کے دن کام آئے گا۔ اسی طرح وہ کیونکہ قلب سلیم لے کر آیا تھا تو جو اولاد چھوڑ کے گیا وہ بھی نیکیاں اس کی اولاد کی نیکیاں وہ اجر و ثواب کا ذخیرہ بن کر اس کے لیے قیامت میں کام آئیں گی۔ تو جو قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اس کے لیے نفع ہی نفع ہے، وہ قیامت کے دن سرخرو ہوگا، امن و امان میں ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر سلامتی والا دل لے کر جانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مبارک آپ نے کئی مرتبہ سنا علماء کرام سے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزیں کام آتی ہیں اس کے بعد، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، دوسرا علم ہے جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، اور تیسرا نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو جو اچھے کام دنیا میں کر گیا اور اپنے دل کو اس نے سنبھالے رکھا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بھی اس پر کرم فرمائے گا۔ بات دل کی ہم نے آج کرنی ہے، اور ابھی میں نے سلطان العارفین سلطان باہو کا کلام بھی پڑھا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو۔ ہم کچھ جان تو نہیں سکتے اندر کے معاملات، دل کے معاملات، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا اللہ کی بتانے سے اللہ والے جانتے ہیں۔ پھر بھی جو کچھ سمجھ آئی تو وہ بات کرنی ہے ہم نے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ یعنی اسی کے اندر کشتیاں بھی ہیں، اسی کے اندر طوفان بھی ہیں، اسی کے اندر چپو بھی ہیں، اور اسی کے اندر ملاح بھی ہیں۔ بیڑے کشتیاں، جھیڑے یعنی جھگڑے طوفان، اور ونج جو ہے یہ چپوؤں کو کہتے ہیں، اور مہانے ملاح، تو سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ اور یہ سب کچھ تو ابھی مختصر بات ہوئی نا، ایک استعارہ، ایک جو ہے تمثیل کہ کشتیاں بھی اسی میں، طوفان بھی اسی میں، ملاح بھی اسی میں، چپو بھی اسی میں، لیکن اگلے مصرے میں بہت بڑی بات کر دی کہ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگے تانے ہو۔ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو۔ جیسے آپ خیمہ بناتے ہیں نا، یہ ٹینٹ لگاتے ہیں، تو ٹینٹ میں آپ شامیانے لگاتے ہیں، تو وہ ایک طرح کے
آپ اس طرح جیسے چھت بنتی ہے، ساتھ دیواریں ہوتی ہیں، تو وہ تن جاتے ہیں نا جب ان کو رسیوں سے کھینچا جاتا ہے. تو 14 طبق کیا ہے؟ 7 زمینیں 7 آسمان، 14 طبق دل دے اندر. تو اب دل کی بات کون بتا سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہہ دیا کہ جو بتا سکتا ہے اس کی شان کیا ہے کہ جو دل دے محرم باہو سو ہی رب پہچانے ہو. تو رب کی پہچان بھی اسے ہوتی ہے کہ جو دل کی گہرائیوں کو سمجھ جاتا ہے، اپنے دل کی گہرائیوں کو جو سمجھتا ہے، جو اس گہرائی میں، اس سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، وہی رب کو پہچانتا ہے. دل کیا ہے؟ دل کا ذکر قرآن پاک میں بھی بار بار آیا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اور ادیب لوگ، شاعر لوگ دل کی بات کرتے ہیں اور دل کو چاہت کا مرکز، عشق کا مرکز، محبت کا مرکز، سوز کا مرکز، گداز کا مرکز قرار دیتے ہیں. اس پر بھی اب بحثیں ہوئی ہیں کہ جی یہ دل سوچتا ہے یا دماغ سوچتا ہے، دل چاہتا ہے یا دماغ چاہتا ہے. اس پر مختلف توجیہات سب کچھ بیان کی گئی ہیں. لیکن آج کے دور میں بھی اگرچہ وہ دماغ کی طرف بات کو لے جائیں یا جس کے سوچنے کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، لیکن آج کے دور میں بھی جو سائنس والے ہیں وہ بھی جب بات کریں گے پیار محبت کی تو دل کو ہی ذکر کریں گے. یعنی ایک ایسا محاورہ بن گیا ہے کہ بات دل کی ہی کی جاتی ہے. تو قطع نظر اس تحقیق کے کہ دل سوچتا ہے یا دماغ سوچتا ہے یا دل مرکز ہے یا دماغ مرکز ہے، صرف قرآن و حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بیان کر کے، اصل میں تو وہ پتہ نہیں دل کی بات ہے یا دماغ کی بات ہے، لیکن پورا جسم ہی مل کے ہی کام کرتا ہے نا جی. یہ تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ دل جو ہے وہ خون جو ہے اس کو پمپ کرتا ہے، وہ ایک پمپ سٹیشن ہے، اور جب وہ سکڑتا ہے تو خون بھیجتا ہے، جب وہ پھیلتا ہے تو خون اپنے اندر سمو لیتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، اور اسی کے خون سے دماغ بھی چلتا ہے. اب وہ چاہے ضمیر ہو، چاہے نفس ہو، چاہے دل ہو، کچھ بھی ہو، اندر کی دنیا کچھ ہے. یہ تو آپ سب مانتے ہیں نا، ہم سب مانتے ہیں کوئی اندر کی دنیا ہے، کوئی اسپرچول ہمارا جو ہے وہ حالت ہے، کوئی روحانی دنیا ہے کہ جو سوچتی ہے، جو سمجھتی ہے، جس میں کسی کا پیار بیٹھ جاتا ہے، جس کو کسی کا حسن بھا جاتا ہے، جو کسی پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور بندے کو تیار کر دیتا ہے. وہ کچھ بھی ہو، ہم اس وقت اس بیان میں دل ہی کہیں گے. اور میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ ذکر ہے. اب قرآن پاک نے 4 قسم کے دل، جو میرے مطالعے کے مطابق جو میں سمجھ سکا، 4 قسم کے دلوں کا ذکر کیا ہے. ایک ہے دل اعمیٰ، اندھا دل. ایک ہے قلب عاصم، گناہ گار دل. ایک ہے قلب سلیم، سلامتی والا دل. ایک ہے قلب منیب، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا دل. سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ دیکھو ذرا زمین پہ تم نے پھر کے نہیں دیکھا، کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل تو تھے، اس سے سمجھتے نہیں تھے، اور کان تھے، سنتے نہیں تھے. اور آگے ذکر کیا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ان کی آنکھیں اندھی نہیں تھیں، لیکن ان کے وہ دل اندھے تھے جو سینوں میں تھے. تَعْمَى الْأَبْصَارُ فَإِنَّهَا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. تعمل قلوب، دل اندھے تھے. تو اس سے میں نے اخذ کیا کہ ایک دل ہوتا ہے قلب اعمیٰ، اندھا دل، جو کفر کی حالت میں، بے ایمانی کی حالت میں، جب اللہ کے دلائل کو نہیں مانتا، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس کا دل سوچتا سمجھتا نہیں. اب دل سوچے یا دماغ سوچے، وہ میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ وہ اس کا اندر جو ہے، اس کی روحانی دنیا جو ہے
وہ نہیں سوچتی کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے پیارے بندے ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، تو یہ کافر کا دل ہوگا، یہ بد دین کا، بد مذہب کا دل ہوگا کہ جو اندھا دل ہے، وہ دنیا میں کھلی آنکھوں کے ساتھ سب کچھ دیکھتا تھا لیکن دل سے مانتا نہیں تھا، دل کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا نہیں تھا، اس لیے اس کا دل اندھا دل ہے۔ اس لیے عربی کے ایک مشہور ضرب المثل بھی ہے کہ الاعمى اعمى القلب، اصل اندھا دل کا اندھا ہوتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں بھی ایک جگہ جب ذکر کیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ من کان فی ھذہ اعمى فہو فی الآخرۃ اعمى، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ قیامت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اس دنیا میں نابینا ہوگا وہ قیامت میں بھی نابینا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اپنے دل کی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کرے گا، کائنات کا مطالعہ نہیں کرے گا، رب کی ذات کو نہیں پہچانے گا، تو قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی ہوگا۔ بلکہ اگر سورہ طٰہٰ میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی واضح وعید فرمائی ہے، فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، فرمایا کہ جو میری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، ذکر یاد بھی ہوتی ہے، ذکر زبان سے ذکر کرنا بھی ہوتا ہے، جو میرے ذکر سے، میری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے تو اس کی زندگی بھی تنگ کر دیں گے ہم۔ فإن له معیشة ضنکا، زندگی بھی تنگ ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، اندھا ہوگا قیامت کے دن۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے الہ العالمین، اے میرے رب، مجھے تو نے حشر میں کیوں اندھا کیا ہے، حالانکہ میں تو دیکھا کرتا تھا، دنیا میں میری آنکھیں ٹھیک تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسی، تمہاری آنکھیں تو تھیں لیکن ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں، تم نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا، آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا ہے۔ یہ ہے اندھا دل جو بالکل دلائل قدرت نہیں دیکھتا، جو اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتا۔ اب ہمیں تھوڑا اس میں ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن کی کتنی باتیں سنتے ہیں، اللہ کے احکام کتنے سنتے ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتنے چلتے ہیں۔ اگرچہ ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے لیکن اس ایمان کی حفاظت کے لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا ہے قلب آثم، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں ذکر ہوا، فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، فرمایا گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے۔ یہ گواہی جو ہے، گواہی دینا، کسی کے لیے گواہی اگر کوئی نہیں دیتا، گواہی کو چھپاتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، تو اس کا دل گناہگار ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک دل آثم ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، جو گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تو مومن بھی، مسلمانوں میں بھی ایسے معاملات ہوں گے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو دل گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو ایک دل کون سا ہے؟ قلب آثم، ایسا بھی دل نہیں ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور یہ دل جو ہے اس میں رب کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث شریف میں، مسلم شریف کی حدیث نمبر 6750 ہے، فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ حیث یشاء، بے شک تمام بنی آدم کے دل اللہ تبارک و تعالی رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ انگلیاں یہ صرف متشابہات ہیں، اس کا ہم ترجمہ نہیں کرتے، صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ آپ اس کو یوں کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ سارے دل ہیں ایک دل کی طرح، یعنی یہ نہیں کہ اتنے سارے دل، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک دل کی طرح کنٹرول کیا ہوا ہے۔ فرمایا یصرفھا کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ان دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خشیت ہونی چاہیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کر کے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے الہ العالمین تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو دل عاصم، قلب عاصم نہیں ہونا چاہیے، گناہ گار نہیں ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ دعا ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق ہمیں ملے کہ وہ ہمارے دلوں کو اطاعت کی طرف ہی پھیرے، اپنے ذکر کی طرف پھیرے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس فکر کا انداز خود عطا فرمایا ہے کہ یہ دل ہے، اس کا پتہ نہیں آج ادھر کل ادھر۔ دل کا تو ہوتا ہے بچوں سا عالم، ہو زہر بھی خوش رنگ تو پینے کو مچل جاتا ہے، ہو زہر بھی خوش رنگ تو پینے کو مچل جاتا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا نا کہ دل کی کیا بات کریں، دل تو ہے ناداں جانا، یہ اگرچہ شاعری ہے لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس دل کو کنٹرول کرنا ہے۔ شاعر اپنے انداز میں کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دل نادان ہے، یہ نادانی کہیں ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے جائے۔ تو قلب عاصم سے بچیے۔ قلب عامہ سے تو اللہ نے آپ کو ایمان عطا کر کے بچا لیا ہے، اور ایسا اندھا اب یہ نہ ہو کہ گناہوں میں ڈال کے قلب عاصم بن جائے۔ بچیے اور اس کے لیے کوشش کیجیے، واعظ و نصیحت سنیے، اللہ کے ذکر کی طرف آئیے۔ ذکر سے منہ موڑیں گے تو آپ نے سنا ہے کہ دنیا بھی تنگ ہو جائے گی، قیامت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے یہ سارا ذکر فرمایا۔ اور تقوی فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، سنو بے شک جسم کے اندر ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، فرمایا سن لو وہ دل ہے، دل ہے، دل درست کرنا ہے، اسے درست رکھنا ہے، تقوی کا مرکز دل کو بنانا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اللہ کا ڈر، تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ جعل النفس فی وقایۃ مما یخاف، جس چیز کا ڈر ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ لغوی اور ڈکشنری میں اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا جس کا خوف ہو، اور شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ کے ناراضی والے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ کر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ بے ایمان کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے، ایمان والے کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ غلط نظریات و عقائد چھوڑ کے صحیح العقیدہ ہو جائے۔ صحیح العقیدہ جب ہو گیا تو اس کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑ دے۔ جب بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیے تو اگلا درجہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دے، اور جب چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑے تو اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ اور یہ جو حدیث میں نے دل والی ذکر کی ہے، اس کے شروع میں یہی ہے کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، کچھ شبہ والی چیزیں ہیں۔ جو اپنی عزت ایمان دین بچاتا ہے وہ شبہ والی چیزوں میں بھی نہیں پڑتا،
اور مثال دی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جیسے ایک سرکاری چراگاہ ہوتی ہے اور جو سمجھدار چرواہا ہوتا ہے وہ اس چراگاہ کے باہر جو باؤنڈری لائن لگی ہے، جو باڑ لگی ہے، اس کے قریب بھی اپنے جانور نہیں لاتا، کہیں یہ چھلانگ لگا کے سرکاری چراگاہ کے اندر نہ چریں اور مجھے سزا نہ ہو جائے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی منع کردہ ممنوع ایک چراگاہ ہے، اور تمہارا نفس کا جو جانور ہے اس کے قریب بھی نہ بھٹکنے پائے، اور وہ چراگاہ کیا ہے؟ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچنا ہے۔ تو کیا صغیرہ گناہوں کے بعد کیا ہے؟ شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ اس سے اگلی منزل تقویٰ کی یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے بھی نہ لگے، اور سب سے اعلیٰ تقویٰ کا معیار جس پہ اللہ والے قائم ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سے توجہ ہٹانے والے، اللہ تعالیٰ سے بیگانے کرنے والے ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں یہ دل جو ہے یہ تقویٰ کا مرکز ہے۔ تو جب تقویٰ دل اختیار کرتا ہے یہ منزلیں طے کرتا رہتا ہے، اور تقویٰ میں اللہ والوں کی تعظیم بھی آتی ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بھی آتی ہے۔ سورہ حج میں ہی فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ بھی دلوں کے تقویٰ کی نشانی ہے۔ اللہ والوں کی محبت اور تعظیم جو ہمارے دل میں ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے اہل بیت اطہار، ان کے والدین کریمین اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام، ان کی جو محبت اور اطاعت کا جذبہ ہمارے دل میں ہے یہ بھی دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تو دلوں کا تقوی، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 11ویں والی سرکار جن کی محفل میں آپ موجود ہیں، وہ بھی جب فقیر کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں نا، فقیر کیا ہوتا ہے تو قاف سے یہ کہتے ہیں کہ فقیر کی نشانی یہ ہے قوت قلبہ بحبیبہ، کہ وہ اپنے محبوب کی یاد سے اپنے دل کو قوت دیتے ہیں۔ قوت قلبہ بحبیبہ، اپنے محبوب کی یاد میں دل کو قوت دیتے ہیں۔ وقیامہ للہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ قیام کرتا ہے، تقوی کو قائم کرتا ہے۔ اور فقیر کی رے سے وہ کہتے ہیں رقۃ قلبہ وصفاؤہ۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی دیکھیے اللہ والے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہ ولیوں کے امام ہیں، یہ بھی یہی دعوت دے رہے ہیں رقۃ قلبہ وصفاؤہ، دل کی بات، یہ بھی دل کی بات کرتے، دل کا نرم ہونا اور صاف ہونا۔ فقیر کی رے اشارہ کرتی ہے کہ فقیر کا دل صاف ہوتا ہے اور نرم ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی شہوات، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، یہ رے سے رجوع۔ تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان صفات کو اپنانے کی ترغیب دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، حکم فرماتے ہیں۔ اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی لیے یہ فرمایا کہ یا غلام صحبتک للاشرار توقعک بسوء الظن بالاخیار، اے لڑکے شریروں کے ساتھ تیرا بیٹھنا تجھے اچھے لوگوں کے بارے میں برے گمان میں ڈال دے گا۔ اپنی محفل کو اچھا کر، گمان بھی تو دل کی جگہ نا، دل صاف کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ تمہارا دل یہ گڑبڑ کر جائے گا جب تو شریروں کے ساتھ بیٹھے گا، بری صحبت میں بیٹھے گا تو تیرے دل میں برے گمان پیدا ہوں گے نیک لوگوں کے بارے میں، اچھے لوگوں کے بارے میں، خیر والے لوگوں کے بارے میں، تیرے عقائد میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی، تیرے نظریات خراب ہو جائیں گے۔ کیا کر؟ امشی تحت ظل کتاب اللہ و سنت رسول اللہ وقد افلحت، اللہ کی کتاب کے سائے میں اور اللہ کے رسول کی سنت کے سائے میں چل، تو کامیاب ہو جائے گا۔
تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلوں کو درست کرنے، برے گمان سے بچانے کا نسخہ عطا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی پیروی اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھامنے سے دل برے گمانوں سے بچ جائے گا۔ ہمارے ہاں کے نئے نئے سوچوں والے لوگ، وہ اپنی محفل میں، جب ان کی محفل میں آپ جاتے ہیں نا، تو وہ پھر برے گمان ڈالتے ہیں قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، دین والوں کے حوالے سے، اور وہ بندے کی سوچ خراب کرتے ہیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان ان کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ اور دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یہ دل کا مقصد ہے، دل ایسا ہونا چاہیے، دل ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس دل کو غیر سنجیدگی میں نہ لگائیں اور غفلت میں نہ لگائیں، اس دل کو اللہ کی یاد میں سوز و گداز میں لے جائیں، کیونکہ من کی دنیا من کی دنیا، من کی دنیا من کی دنیا، سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا تن کی دنیا، سود و سودا فکر و فن، سود و سودا مکر و فن۔ اقبال نے کہا کہ یہ جو دل کی دنیا ہے نا، من، اب من سے وہی بات بحث وہی آ گئی کہ دل ہے یا دماغ ہے یا نفس ہے یا ضمیر ہے، جو کچھ بھی ہے، ہمارا انر، ہمارا اندر جو کچھ بھی ہے، فرمایا من کی دنیا من کی دنیا، سوز و مستی، جلنا اور محبوب کی محبت میں مست ہو جانا، جذب و شوق اور محبوب کے در کی طرف کھنچنا اور محبوب کے در کا شوق رکھنا، یہ اندر کی دنیا ہے۔ اور باہر کی دنیا کیا ہے؟ سود و سودا، نفع حاصل کرنا، پروفٹ حاصل کرنا، سودے بازی، جی چکر بازی، مکر و فن، یہ ظاہر مادہ پرستی، یہ سب کچھ یہ ہے۔ اقبال نے کہا پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جھکا جو تو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، اور کہا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ بندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاہیے یا غوث۔ تو وہ سوز و مستی، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے بھی کسی نے یہ دعا کی نا، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ وہ انہوں نے ایک تمثیل، ایک مثال پیش کی۔ آپ نے لسی رڑکتے ہوئے تو دیکھا ہوگا نا، دودھ اور دہی کو جب رڑکتے ہیں تو لسی بناتے ہیں، اس میں پھر وہ برتن ہوتا ہے جس میں وہ دودھ دہی رکھا جاتا ہے، پھر وہ مدانی ہوتی ہے، پھر وہ رسیاں ہوتی ہیں جس کو ایسے کھینچتے ہیں، نتیرا کہتے ہیں نا اس کو، نتیرا، وہ پھر اس میں وہ پانی بھی ڈالتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھ کے نا اس میں پانی بھی ڈالتے ہیں، تو وہ پانی ڈالتے ہیں اور پھر مکھن نکلتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ سنیں تو سلطان العارفین کہتے ہیں دودھ تے دہی ہر کوئی رڑکدا، عاشق بھاڑ رڑکیندے ہو، بھا آگ، عاشق بھاڑ رڑکیندے ہو، تن چٹورا من مدانی، چٹورا وہ برتن جس میں دودھ دہی ہوتا ہے، تن چٹورا من مدانی، تے آہیں نال ہلیندے ہو، آہیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، آہیں نال ہلیندے ہو۔ اور دکھاں دا نتیرا کڈے لسکارے، جب نفی اس بات لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نفی اس بات کا جب چلتا ہے نا وہ رسی، دکھاں دا نتیرا کڈے لسکارے، غماں دا پانی پیندے ہو،
بعد میں پانی بھی ڈالتے نا تھوڑا تھوڑا پانی لکھن نکالنے کے لیے. تو غماں دا پانی پیندے ہو دکھاں دا نتیرا کڈے لسکارے. غماں دا پانی پیندے ہو تو نام فقیر تناں دا باہو جڑے ہڈاں تو مکھن کڈیندے ہو. نام فقیر تناں دا باہو جڑے ہڈاں تو مکھن کڈیندے ہو. یہ عشق ہے. یہ دل کی بات کر رہا تھا تو بات تکمیل کی طرف آ رہی ہے کہ دل کیسا ہونا چاہیے. ایک تو آیت میں نے پڑھ دی الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سلامتی والا دل لے کر جانا اللہ کی بارگاہ. اور دوسرا سورہ قاف کے اندر یعنی چوتھا جو ہے ہمارا، پہلا میں نے کیا بتایا تھا ذرا دہرائیے گا نا، القلب اعمی اندھا دل، دوسرا قلب عاصم گناہگار دل، تیسرا قلب سلیم سلامتی والا دل جس میں برائیاں آتی نہیں ہیں، جو نیکیوں کی جستجو میں لگا رہتا ہے. اور ایک ذکر کیا گیا سورہ قاف کے اندر. سورہ قاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 33 میں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا اور رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا دل لایا، اس کو کہا جائے گا کہ چلو جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہاں لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، وہاں ان کو وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور کچھ بھی ہے ان کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ دارالکرامت میں جمعہ کے دن رب کا دیدار ہوا کرے گا. یہ سورہ قاف کے اندر سارا ذکر ہے. تو یہ چوتھا ہے دل کی چوتھی قسم جو میں نے اپنے مطالعہ میں دیکھی. اور اس کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کی آیت نمبر 37 میں، سورہ قاف کی آیت نمبر 37 میں، کہ یہ جو سارے واقعات، ساری باتیں، پہلے امتوں کا ہلاک کرنا، یہ سارے عذاب قرآن کے اندر جو تعلیمات ہیں، ان میں نصیحت کون پکڑے گا؟ فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. فرمایا ان سب میں نصیحت اس کو ملے گی جو دل رکھتا ہے. دل کے بارے میں علماء نے یہ بھی فرمایا، علامہ بزاوی نے، اس سے مراد معرفت ہے. جو رب کی معرفت رکھتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، جس کا دل ہے. تو اب دل سے وہ مراد کچھ بھی لے لیں، علم لے لیں، معرفت لے لیں، لیکن دل تو ہے ہونا چاہیے نا. اور وہ کان بھی لگاتا ہے، غور سے سنتا ہے. نصیحت کی باتوں کو غور سے سنا کریں. وہ شہید، اور خود موجود بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ محفل میں بیٹھ کے سو جاتا ہے. وہ دل بھی رکھتا ہے، وہ کان بھی لگاتا ہے، اور وہ خود پورے جسم وجود کے ساتھ موجود بھی ہوتا ہے، اس کو نصیحت ملتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ذکر کی محفل ہے، اس کے صدقے ہمیں یہ فکر نصیب ہو کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو رب کی یاد کی طرف لگائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غفلت کے لمحوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اسی آیت کے تحت، یہ آیت نمبر 37 کے تحت، کہ نصیحت اسی کو ملے گی جو ایک لمحے بھی جس کا دل غافل نہیں ہوتا. اسی لیے سلطان العارفین نے کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو، سنیا سخن گئیاں کھل اکھیاں، اساں چت سے مراد چیتا، اساں چت مولا ول لایا ہو، تے کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، تے مرن تو اگے مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا ہو. مایوس نہیں ہونا، چلتے رہیں، محنت کریں، اللہ والوں سے تعلق جوڑ لیں. تو پیغام آ رہا ہے بریلی سے کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اور ہر کام کا ایک وقت ہے رضا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. وما علیہ الا البلاغ.